یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ سینوں میں دل اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، کہ وہ لوگ جو آخرت کو نہ مانتے ہیں ان کے دل منکر ہیں۔ تو اس سے مراد کافروں کے دل ہے، جو واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اندھے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دیکھیے آپ پوسٹ آفس جاتے ہیں اور پوسٹ آفس میں لیٹر ڈال دیتے ہیں، تو پھر انویلپ میں لیٹر ڈالنے کے بعد اس کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اندر کی ڈاک باہر نہیں آ سکتی اور باہر سے کوئی ڈاک اندر نہیں جا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کے دل پر مہر لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی اور باہر سے ہدایت دل میں نہیں جا سکتی۔ اور جب کافر کے دل پر خدا تعالیٰ مہر لگا دے تو وہ اتنا شکیل قلب بن جاتا ہے کہ خود نبی کی زبان فائدہ ترجمان سے خدا کا قرآن سن کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عظیم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ جیسے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل چھپ کے رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے آیا، اور اسی طرح ابو سفیان بن حرب اور اخنس بن شریک بھی آئے، ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی پر ایک مقام پر تینوں کی ملاقات ہوئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگے اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات ہوئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ شاید یہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو قرآن سن لیں۔ غرض کے پھر صبح کے وقت ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور خلاف معاہدہ کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ اور جب تیسری رات ہوئی پھر تینوں حضور سے قرآن سننے کے لیے گئے اور صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اے ابو سلمہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ان کو خوب پہچانتا ہوں اور ان کا جو مطلب ہے اسے بھی جانتا ہوں، لیکن بعض باتوں کے معنی نہیں سمجھ سکا۔ اخنس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد المناف مقام شرف حاصل کرنے میں ہمیشہ ان کے مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی دعوتیں کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑ کر بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس خدا کا پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی آتی ہے، تو اب ہم یہ باتیں کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے کہ ابو جہل 3 راتیں ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن سنتا رہا، لیکن پھر کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو یہ ہے دل پر مہر کا نتیجہ کہ اندھے دل کا انجام یہ ہے۔ اور علامہ خلقوتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور شریعت روز ترقی کرنے لگی تو لوگ آپ پر ایمان لانے لگے، تو ابو جہل نے امیر یمن یعنی مالک بن حبیب کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ اے بادشاہ، ہمارے یہاں ایک آدمی ظاہر ہوا ہے جو معاذ اللہ جھوٹا اور جادوگر ہے، وہ خدا کو ایک مانتا ہے، اس نے ایک ایسا نیا دین ایجاد کیا ہے اور وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، اور جب ہم اس کے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ دلائل سے ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا دل کمزور ہو گیا ہے، اس آدمی کے دین کے پھیلنے سے پہلے آ کر اس کی خبر لے۔
تو حبیب بن مالک 12 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مقام ابتح پر قیام پذیر ہوا۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے تحفے لے کر ان کے ساتھ گیا، ان کے استقبال کیا۔ حبیب بن مالک نے ابو جہل کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے سردار، بنی ہاشم سے پوچھ لیں۔ حبیب بن مالک نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے بچپن ہی سے سچ بولا ہے، لیکن جب اس کی عمر 40 سال کی ہوئی وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے لگا اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ایک دین نے ایجاد کیا۔ حبیب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا، ایک قاصد بلانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس حال میں تشریف لائے کہ سرخ ہیلا زیب تن کیا ہوا تھا اور سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ آپ کے دائیں جانب صدیق اکبر اور آپ کے پیچھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب حبیب بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعجباً کھڑا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ کے رخ انور سے نور کی شعاعیں چمکنے لگی تو زبانیں گم ہو گئی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت طاری ہو گئی۔ اور اس حبیب نے کہا کہ اے محمد، تو جانتا ہے کہ انبیاء اکرام صاحب معجزات ہوتے ہیں، کیا تو بھی صاحب معجزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تو حبیب بن مالک نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سورج جو ہے یہ غروب ہو جائے اور چاند نکل آئے اور اس کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر نازل ہو اور پھر دونوں ٹکڑے آسمان پر جا کر روشنی دینا شروع کر دے اور چاند بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ معجزہ میں تمہیں دکھا دوں تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بشرطی کہ آپ میرے دل کی بات بھی بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر تشریف لے گئے اور اپنے رب سے دعا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور جبریل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آفتاب اور مہتاب اور دن رات کو مسخر کر دیے ہیں، اور حبیب بن مالک کی ایک لڑکی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعضاء کو درست فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام ہوا پہ معلق تھے اور ان کے ساتھ سب بستہ فرشتے بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو انگلی کی طرف اشارہ کیا تو وہ غروب ہو گیا اور سب اندھیرا چھا گیا اور چاند طلوع ہو کر آ گیا، اور وہ بھی 14ویں رات کی چاند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے ہو کر زمین پر اتر آیا، پھر آسمان پر چمکدار چاند بن گیا، پھر پہلے کی طرح سورج نکل آیا۔ پھر حبیب بن مالک نے کہا کہ ایک شرط باقی رہ گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تمہاری لڑکی کے اعضاء درست ہو گئے۔ تو اس کی وقت حبیب بن مالک کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایمان کے بعد اب کفر نہیں، اور خوب جان لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ابو جہل نے کہا کہ تم اس جادوگر پر ایمان لاتے ہو؟ پھر حبیب بن مالک شام چلا گیا اس حال میں کہ اب وہ مسلمان تھا، اور اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو حبیب بن مالک نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ ان کلمات کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ خواب میں ایک ہستی تشریف فرما ہوا، اس نے کہا کہ تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے، اگر تو بھی مسلمان ہو جائے تو تیرے اعضاء تجھے واپس کر دیے جائیں گے۔ بس میں نے خواب میں مسلمان ہو گئی اور صبح میں اٹھی تو میں صحیح اور تندرست تھی۔ تو حضرات اکرامی اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ سورج، چاند، دن اور رات آپ کے زیر فرمان کر دیے گئے ہیں، اور ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا کیونکہ اس کے دل پر خدا نے مہر لگا دی۔ تو یہ کافر کا دل ہے۔